بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ آج میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شانگلہ ڈسٹرکٹ میں موجود ہوں اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پورے پاکستان کو پیغام بھیجا ہے، آپ نے پوری دنیا کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ آج بھی شانگلہ کا بھٹو زندہ ہے۔ آج بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جیالے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائی میدان میں ہیں، اپنی جد و جہد، اپنی نظریہ، اپنے منشور کے مطابق آج بھی ہم ان کا نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہمارا ملک میں صورتحال ہے، پاکستان کے عوام بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک طرف نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پہ ہے، تو دوسری طرف جو معاشی حالات ہیں، جو معاشی بحران ہے، وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جو پاکستان کے پرانے سیاستدان ہیں، جو آج بھی پرانا سیاست کر رہے ہیں، انا کی سیاست کر رہے ہیں، اپنے ذاتیات کی سیاست کر رہے ہیں، سیاست کو اختلاف رائے کے بجائے ذاتی دشمنیاں پہ پہنچائے ہیں، اپنے اس سیاست کے بجائے عوام کے جو اصل مسائل ہیں ان میں نہ ان کا دلچسپی ہے، نہ آپ کے مسائل کا حل ہے، اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ میرے پاکستانی بھائی بہنوں کا سب سے اہم ایشو ہے اور ہمارے سیاستدانوں کا آخری ایشو ہے۔ اس وقت جو ملک کے سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپ کے مسائل کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، نہ مستقبل کا کوئی پلان ہے۔ میں پاکستان کے غریب عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں پاکستان کے مزدوروں کو، پاکستان کے کسانوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، طالب علموں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے آپ کو ماضی میں بھی مشکلات سے نکالا ہے، ماضی میں بھی آپ کا نمائندگی، آپ کا آواز بن کے حکومت میں آپ کی خدمت کی ہے، پر آج بھی ہم وہ واحد جماعت ہے جو آپ کو روٹی کپڑا مکان دلوا سکتے ہیں، ہم وہ واحد جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی مخالف نہیں، ہمارا سیاسی دشمن نہیں، ایسا اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہے
جو میں کہوں کہ یہ میرا مخالف ہے، میں اس سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس غربت، اس بے روزگاری اور اس مہنگائی سے ہے۔ ہم تین نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں۔ ہم نے یہی اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، یہی اپنا والدہ سے میں یہ سیکھا ہوں کہ اس ملک کا غریبوں کو کیسے نمائندگی کرنا ہے، اس ملک کا مزدور کا، اس ملک کا کسان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اس ملک کا عام آدمی کا آواز بننا ہے، اس ملک کا پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرنا ہے۔ یہ ہمارا سیاسی ٹریننگ ہوا ہے تو اس میں ہوا ہے۔ ہمیں گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا، ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا، اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا۔ مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر اسلام میں جنت والدوں کے پیروں کے نیچے ہوتا ہے تو پھر سیاسی جنت اس عوام کی قدموں کے نیچے ہے۔ میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں، میں اس شخص کا نواسا ہوں جس نے یہ ہمیں نعرہ دیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ میں کہیں اور نہیں دیکھوں گا، نہ کسی سے مدد مانگوں گا، مگر آپ سے مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے نوجوانوں سے میں مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے بزرگوں سے میں ان کی مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے مزدوروں سے، محنت کشوں سے، طالب علموں سے، سفید پوش طبقہ سے میں مدد مانگتا ہوں کہ میرا ملک مشکل میں ہے، میرے عوام تکلیف میں ہے، آئے میرے ساتھ دے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے اس ملک کے عوام کی قسمت تبدیل کریں گے، ہم کیسے اس ملک کی قسمت تبدیل کریں گے۔ آپ پوچھے میرے نوجوان بھائی بہنوں، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھے کہ قائد عوام کے آنے سے پہلے یہ شانگلہ کیا تھا اور قائد عوام کا سیاست کے بعد یہ شانگلہ کیا بنا۔ آپ پوچھے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے پہلے کیا تھی، آپ پوچھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے حکومت کے بعد آپ کو کیا ملا۔ اب میں نے سارے سیاستدان کو نزدیک سے دیکھا ہے، جیسے آپ ان سب کی سیاست پہچان چکے ہیں، ان کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، ویسا میں بھی ان کو پہچانتا ہوں، میں بھی ان کو جانتا ہوں۔ ویسے ذاتی طور پہ اچھے لوگ ہوں گے، مگر ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ان کا سیاست وہی پرانا سیاست ہے، وہی نفرت کی سیاست، وہی تقسیم کی سیاست، وہی انا کی سیاست، وہی انتقام کی سیاست جس کو ہم نے دفن کرنا ہے۔ ہم نے ایک نئی سیاست لے کر آنا، نئی سیاست متعارف کرنا ہے جس میں عوام کی خدمت کیا جاتا ہے، عوام کے مسائل کو دیکھا جاتا ہے، عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنایا جاتا ہے۔ جب معاشی ترقی کی بات ہو تو میرا مزدور کی معاشی ترقی کی بات ہو، میرا کسان کی معاشی ترقی کی بات ہو، نہ کہ اشرافیہ کا معاشی ترقی کی بات ہو، نہ کہ سرمایہ داروں کا معاشی ترقی کی بات ہو۔ اگر ہم پاکستان کا معاشی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا معیشت کو عوام کے مفاد کے مطابق چلانا پڑے گا، کسی اور کے مفاد کے مطابق۔ اب
ये मईशत नहीं चल सकता। कोई और सियासतदान नहीं है, कोई और सियासी जमात की सियासतदान नहीं है जिनके हाथ साफ है। उनका सियासत इस चीज का कि वो अपना जेब कैसे भरेंगे। मैं वाहिद सियासतदान हूं जो 19 साल की उम्र से 2007 से सियासत करता आ रहा हूं। मेरा वालिद इस मुल्क का सदर रहा 5 साल हुकूमत हमारा। सूबाई हुकूमत में 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहा। अब मैं मुल्क का सबसे नौजवान वजीर खारजा रहा 18 महीनों के लिए। मेरे हाथ साफ है, मेरे मुखालिफ भी नहीं कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में आप समझो कितना मुश्किल चीज होता है अपना हाथ साफ रखना। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून है। मैं अपना जेब भराने के बजाय आपका जेब को भरना चाहता हूं। इस मुल्क के मजदूरों के जेब भरना चाहता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे पास एक पूरा प्लान है कि हम 5 साल के अंदर ही अंदर जो हमारा तनख्वाह है, जो आपका तनख्वाह है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको दुगनी करेंगे। हम ना सिर्फ हम इंशाअल्लाह ताला हमने ये साबित कर दिया माजी में भी कि जो कम से कम तनख्वाह है उसमें सबसे ज्यादा इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। जो हुकूमत के सरकार की तनख्वाह है उसमें भी इजाफा सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। अब इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मंसूबा है कि हमने मुल्क भर में ये टारगेट रखना है, हमारा टारगेट रखना है कि 5 साल में हमने दुगनी करना है पाकिस्तान का आम आदमी का तनख्वाह। यही तरीका है कि हम महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। और ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है, ये इतना मुश्किल एक मंजिल नहीं है, हम इस पे पहुंच सकते हैं। हमें अपने मजदूरों को बस उनका मेहनत का सिला दिलवाना है। अगर हम मेहनत का सिला दिलवाएंगे तो आपका मईशत चल सकता है। अगर उनको अपना मजदूरी का, अपना मेहनत का सिलत नहीं मिलेगा तो फिर ये मईशत कैसे चल सकता। वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों को अपनी फसल का कीमत दिलवाएंगे। बाहर के जो ममालिक हैं उनको हम डॉलर में गंदम खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं। हमारे अपने किसान, हम उनको वही रेट दे दें जो आप यूक्रेन का फार्मर को दे रहे हो, जो आप रूस का फार्मर को दे रहे हो। इंशाअल्लाह ताला हम वही रेट अपना पाकिस्तान का किसान को दिलवाएंगे। वो पाकिस्तान का किसान का ना सिर्फ उनका फायदा होगा, हमारा मईशत पूरा का पूरा मईशत का फायदा होगा। हम अपने लोग को भी खिलाएंगे, हम बाकी पूरी दुनिया में अपने जो फसल है वो पहुंचाएंगे। मैं अपने नौजवानों को कहना चाह रहा हूं कि रोजगार देने का वादा हर कोई सियासतदान करता है। इनका सियासत भी ये है कि हम आएंगे कि रोजगार, मगर मेरा तारीख ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड ये है, ये कोई झूठ नहीं है, ये सियासी नारा वो तब्दीली वाला या वोट के इज्जत वाला नहीं है। ये हमने करके दिखाया, 3 नस्लों से करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं भी करके दिखाऊंगा। अब पूछिए अपने बुजुर्गों से कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम बना, जो इस मुल्क के नौजवान को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी जो रोजगार के मौके उस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिलवाए थे, क्या कोई उसका मुकाबला कर सकता है? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी
شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ میاں صاحب کے جو یہ احتساب بیورو تھے اور سیف الرحمان کا جو نظام تھا، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ کیس بنائے تھے کہ آپ نے روزگار کیوں کیا، آپ نے روزگار کیوں دی، یہ آپ نے ملک کے وسائل پہ ڈاکہ مارا کہ آپ نے روزگار دیا ہے۔ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پیشی تھی کورٹ میں، تو پوچھا کیا کہ شہید بی بی آپ پہ یہ الزام ہے، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ جی ہاں، مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے روزگار دی، اور انشاءاللہ تعالی اگر روزگار دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی مقامی لوگوں کو روزگار دینا ہے، اپنے مقامی لوگوں کو روزگار دینا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ اپنے منصوبے بنائیں گے، اپنے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس بنائیں گے۔ ہم نے سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے، مطلب حکومت اور کاروباری طبقہ مل کے کام کرتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے سندھ میں ہم نے سڑکیں بنائے ہیں، برج بنائے ہیں، تھرکول کو نکالا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تحت ہم ایک پبلک ورکس کے لیے انفراسٹرکچر کو دلوانے کے لیے منصوبے کریں گے، جس کا خرچہ صرف حکومت نہیں مگر حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کریں گے، اور ہمارا شرط صرف اتنا ہوگا۔ میاں صاحب کہتا ہے کہ وہ معیشت کو ترقی دلوانا ہے تو آپ انویسٹمنٹ کروا دیں، اور جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان سے کوئی سوال نہ پوچھیں۔ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے، ہم حکومت اور کاروباری طبقہ مل کے کام کریں گے، مگر سوال ہم ضرور کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں، مگر سوال ہم پوچھیں گے کہ آپ نے میرے مقامی بھائیوں کو کتنا روزگار دیا ہے۔ سوال ہم پوچھیں گے کہ انویسٹ تو آپ نے کیا ہے، بہت ہی اچھا ہے، ہم آپ کا بھی معاشی ترقی چاہتے ہیں، مگر آپ ہمارے مزدوروں کو کتنا تنخواہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارا مزدور کو خوش رکھتے ہیں تو آپ کو ہم خوش رکھ سکتے ہیں، اگر آپ اپنے مزدوروں کو محنت کا صلہ نہیں دے رہے ہیں تو ہم کسی اور کو لے کر آئیں گے، کسی اور سے انویسٹمنٹ کروائیں گے، کسی اور سے کام کروائیں گے، مگر جب تک مزدور خوشحال نہیں تو ملک خوشحال نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جن کو کہا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور پھر آپ کا زندگی میں آسانیاں آئیں گی، جن کو کہا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور آپ کو روزگار ملے گا، اور آپ اس روزگار کر کے آپ کا خاندان کو آپ خیال رکھ سکیں گے۔ کہ میں جانتا ہوں کہ ایک نہیں دو ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، دو ڈگریاں میرے نوجوان بھائیوں کے بہنوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا ہے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کا، ریاست کا، حکومت کا ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوائیں، چاہے وہ ملک میں ہو، چاہے وہ باہر ہو، جہاں بھی ہو۔ ہمارے لوگ محنتی ہیں، ہمارے لوگ ہوشیار ہیں، ان کو تھوڑا سا مدد سے ہم روزگار دلوا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی حکومت اب بن رہی ہے۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہم نے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ متعارف کروایا، اور اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ سے ہم غربت کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے جو غریب ترین خواتین ہیں اس ملک کی ان کو مالی مدد پہنچا رہے ہیں۔ اس بار ہم اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، نوجوان بہنوں کے لیے، آپ کے لیے میں ایک یوتھ کارڈ دینا چاہ رہا ہوں، اور اس کارڈ کے تحت انشاءاللہ تعالی میرے یوتھ کو، میرے بھائیوں کو، میرے نوجوانوں کو وہ سہولتیں ملیں گے جن سے انشاءاللہ تعالی ان کو روزگار ملنا اور ملنے میں آسانیاں آئیں گی، ان کو سہولتیں دیے جائیں گے۔
اس لیے کہ میں خود نوجوان ہوں اور میں خود تعلیمی ادارے سے گزر چکا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے کسی طالب علم کے لیے، جب آپ نے اپنا تعلیم حاصل کیا ہے، ڈگری تو ایگزام ختم کر کے، گریجویشن کر کے آپ نے ڈگری تو لے لیا ہے، مگر وہ وقت جب آپ روزگار کی تلاش میں ہیں اور روزگار ملتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے دوسرے لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہے، تو اس نوجوان کو جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ نیا یونیورسٹی سے اپنے پڑھائی مکمل کر کے روزگار میں تلاش ہوتے ہیں۔ تو اس پہلا سال کے لیے ان نوجوانوں کے لیے جو ضرورت ہے، ان کو ہم یوتھ کارڈ کے تھرو ایک سٹائپن دیں گے، مالی طور پہ ان کا مدد کریں گے، تاکہ وہ جب وہ اپنے روزگار کی تلاش میں ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے کوئی مدد معاشی طور پہ ملے۔ ساتھ ساتھ ان کو ایک انٹرنشپس کے لیے، چاہے وہ حکومت کے ساتھ ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہو، چاہے وہ فورن سیکٹر کے ساتھ ہو، ہم ان کا یوتھ کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ان کو پیڈ انٹرنشپس دلوائیں گے، تاکہ وہ اپنا ایکسپیرینس بھی بنا سکیں، تاکہ جب وہ جابز کے لیے آخر میں تلاش وہ کریں گے تو ان کا یوتھ کارڈ کا 1 سال کا سٹائپنڈ بھی ملا ہے، کم از کم 1 سال کا تو ایکسپیرینس بھی ملا ہے۔ مگر میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ یہ نہ صرف ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے، مگر ہر کوئی جو ہمارے نوجوان ہے جو بے روزگار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کو کوئی سکل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ووکیشنل سکلز دلوائیں گے اسی کارڈ کے تھرو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو وہ ووکیشنل سکلز دلوائیں گے، اور بعد میں ہم چاہیں گے کہ ان کا روزگار کی تلاش میں بھی ہم مدد کریں، کہ پورا ملک میں جو بھی ویکنسیز ہے ہم ایک سینٹرلائز سسٹم بنا کے اس کارڈ کے تھرو اپنے نوجوانوں کے پاس پہنچے، جن کے پاس وہ سکلز موجود ہے اور وہ ان کا ضرورت ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کام کر سکے۔ ساتھ ساتھ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے باہر روزگار کے مواقع فراہم کیے تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ویسے ہی ہم آپ کے لیے، جو میں سکلز کا بات کر رہا تھا کہ ہم ووکیشنل ٹریننگ دیں گے، اس ووکیشنل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ لینگویج ٹریننگ ہوں گے، تاکہ اگر ہم آپ کے لیے باہر بھی کوئی دنیا میں کوئی روزگار کا موقع ہو تو اس کے لیے بھی وہ ہم زبان آپ کو سکھائے، تاکہ آپ اس ملک میں جا کے روزگار فراہم کر سکتے ہیں۔ اس پہ جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو جہاں میں جاتا تھا میں اسی پہ بات کرتا تھا کہ ہم کیسے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اپنے پاکستانی نوجوان جو ادھر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ کافی کچھ کام ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت بنے گا تو میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے نہ صرف پاکستان میں روزگار کا بندوبست کروں گا، مگر قائد عوام کی طرح پاکستان کے باہر بھی آپ کا روزگار کی بندوبست کروں گا۔ اگر قائد عوام نے آپ کو سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں بھیجا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یورپ میں، امریکہ میں، چین میں، جاپان میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے مواقع فراہم کروں گا۔ ساتھیوں، میں خاص طور پہ اس ملک کے خواتین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں اس ملک کی خواتین کا خدمت ویسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کوئی بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے۔ میں اس ملک کی خواتین کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا، آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دے کے ملک کے دنیا کا سب سے پہلا مسلم خاتون وزیر اعظم بنایا تھا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو
सबसे ज्यादा मालूम है। आपको मालूम है कि कितना मुश्किल है अपना किचन चलाना इस वक्त में। आपको मालूम है कि कितना मुश्किल है आपका घर चलाना इस वक्त में। आपको मालूम है कि आपके घर में कितना तकलीफ है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका नुमाइंदगी करूंगा। जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आपका ख्याल रखती थी, वैसे इंशाअल्लाह ताला मैं ना सिर्फ आपका ख्याल रखूंगा, आपका हर मसला को देखूंगा। आपका परेशानी मेरा परेशानी है। इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तादाद में इजाफा करेंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जहां अपने भाइयों को रोजगार दिलवाएंगे वहां हम अपने बहनों को भी रोजगार दिलवाएंगे। हम समझते हैं कि ये मुल्क की मईशत सिर्फ तब चल सकता है, सिर्फ तब चल सकता है। साथ साथ हम हमेशा वुमेन्स एम्पावरमेंट में यकीन रखते हैं। सैलाब आया जब मैं वजीर खारजा था, 2 दहाई मुल्क का सरजमीन पानी में डूबा हुआ, और मैंने उस वक्त सिंध के जो सैलाब मुतासरीन थे उनसे वादा किया कि मैं आपको घर बना के दूंगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 20 लाख घर बन रहे हैं सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए। वो घर अपना जमीन, अपना मकान का मंसूबा से पहचाना जा रहे हैं, और वो हम पक्का घर उनको बना के दे रहे हैं। और उस जमीन का जो नाम है वो घर का औरत के नाम पे हम करवा रहे हैं। उनको एक ऐसा असासा दिया जा रहा है। यहां पख्तूनख्वा में भी सैलाब होते हैं, यहां पख्तूनख्वा में सैलाब होते हैं, मगर अफसोस के साथ सैलाब मुतासरीन का ख्याल नहीं रखा जाता। मैं इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाऊंगा। जो पुराने सैलाब मुतासरीन हैं, जिनका मसाइल का हल नहीं किए गए हैं, मैं उनका अपने जमीन, अपना मकान के मंसूबा के तहत पक्का घर बना के दूंगा, और उनको इंशाअल्लाह ताला अपना जमीन का मालिक बनाऊंगा। साथियों, आपने फैसला करना है। मेरे बुजुर्गों ने नौजवानों को समझाना है कि क्या आपने जो अना की सियासत है, जो तकसीम की सियासत है, जो नफरत की सियासत है, जो पुराना सियासत हो चुका है, क्या आपने उसको जारी रखना है या आपने अपना किस्मत तब्दील करना है? अगर आप अपना किस्मत बदलना चाहते हो, अगर आप अपने असल मसाइल का हल निकालना चाहते हो, अगर आप अवामी राज कायम करना चाहते हो, जहां हुकूमत हो तो मजदूरों का हो, जहां हुकूमत हो तो नौजवानों का हो, जहां हुकूमत हो तो किसानों का हो, तो अगर आपने अपना किस्मत, अपना मुल्क का किस्मत बदलना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, शहीदों का जमात के साथ दे, तीर के साथ दे। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके मेहनत करेंगे, हम मिलके जिद्दोजहद करेंगे, और वो जो नामुकम्मल मिशन है, जो कायदे अवाम का नामुकम्मल मिशन है, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन है, इंशाअल्लाह ताला मैं और आप वो मिशन मुकम्मल कर लेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो ख्वाब हम मिलके पूरा करेंगे। बाकियों को तो अपना नफरत की सियासत करना दे, अपने तकसीम की सियासत करने दे। आप अपना काम करें, आप मेरा मंशूर घर घर पहुंचाएं। मैं अपने नौजवानों को कहता हूं, मैं अपने ओहदेदारों को कहता हूं, अपने सियासी कारकुन को कहता हूं कि आप ये जो टीवी पे तमाशा लगा हुआ है उस पर ध्यान ना दें। फरवरी 8 को इलेक्शन है, आप मेहनत करो, आप मेरे घर पे मेरे पैगाम पहुंचाओ, घर घर पे मेरे मंशूर पहुंचाओ। आप मुझे बताएं कि आपने एक दिन में आप कितने घर खबर कर देते हो। आप घर घर जाके बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मंशूर है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला वो एक ही जमात है जो आपका मसाइल, महंगाई का मसला, बेरोजगारी का मसला, गुर्बत का मसला अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो शहीदों का जमात है, वो अवामी सियासी जमात है। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कन्वेंशंस का सिलसिला चलता रहेगा और हमारा कैंपेन चलता रहेगा और फरवरी 8 पे जीत होगी तो तीर की जीत होगी, जीत होगी तो आपकी जीत होगी। जिए भुट्टो। आप सबका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अफसर साहब।